اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد وآلہ الطیبین اخیار یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر اتبقون فلا رقاءۃ العبر ولا ہداءۃ الرن۔ زینب سلام علیہ کا خطبہ کوفے میں کہ کوفے کی کے حالات یہ تھے کہ وہاں آشنا تھے امام علی علیہ السلام سے، امام علی کی عدالت سے، امام علی علیہ السلام کے فضائل سے۔ جناب زینب سلام علیہ جو ہی داخل ہوئیں ابن زیاد ملعون کے دربار میں، تو ابن زیاد ملعون نے ایک طرف سے کہا کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، جس نے تمہیں قتل کیا۔ زینب سلام علیہ نے جواب دیا کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں کرامت بخشی نبوت محمدی سے، رسوا ہمارا غیر ہے، ہم نہیں، اور یہ جمال خدا ہے جو ہم جمال خدا ہے کہ اتنا عظیم مقام دیا خدا نے، یہ مصیبتیں ہمیں دی ہیں، جمال خدا ہے، یہ خدا نے ہمیں چنا ہے، خداوند عالم نے ہمیں چنا۔ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے مقصد کو واضح کیا کہ تیرا جو مقصد تھا کہ تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو ختم کرے، یہ تیرا مقصد تھا، تو اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، خطبات زینب سلام علیہ ہوں یا امام سجاد علیہ السلام ہوں، اس میں یہی مقصد تھا کہ تو جتنی چاہے کوشش کر لے، یزید ہو یا ابن زیاد ہو، سب کوشش کر لیں، لیکن فلا تمحو ذکرنا ولا وحینا، تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ زینب صلی اللہ علیہ کے جملے، فلا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، تو وحی کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری قربانی پاکیزہ خون دینے کی وجہ ہی یہی تھی کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام زندہ ہوں، دین اسیر نہ ہو، توحید ختم نہ ہو، یہ مقصد تھا۔ بس ان خطبوں جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے خطبے کا آغاز بھی توحید اور نبوت کے اقرار سے کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں رسول خدا کی اولاد ہوں۔ الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار، اور ہم آل ہیں، ہم قید لگائی طیبین الاخیار، پاکیزہ چنے ہوئے خدا کے۔ بنو امیہ کے حاکموں کی فریب کاری سے آشنا کروایا زینب صلی اللہ علیہ نے، اہل بیت علیہ السلام کے جھوٹی تبلیغات کے، ان کے خلاف جو جھوٹی تبلیغات کی گئی تھیں ان سے آشنا کروایا زینب صلی اللہ علیہ۔ جھوٹی جب تبلیغات کیا تھیں؟ عمر ابن حجاج، جو عمر ابن سعد کے تحت ایک سپہ سالار آتا تھا، وہ روز عاشور اپنے لشکر سے کہہ رہا تھا کہ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، تم پر ہماری اطاعت لازمی ہے، اکٹھے ہو جاؤ اور ان کو قتل کرنے میں شک نہ کرو جو دین سے خارج ہو چکے ہیں، معاذ اللہ، یعنی خارجی کہہ رہا تھا لشکر امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو، وخالف الامام، اور امام کے مخالف ہو چکے ہیں، یعنی یزید کو معاذ اللہ امام حق سمجھ رہا تھا۔ بس ایسی جھوٹی تبلیغات، ان کا مقابلہ ان خطبات نے کیا۔ یہ جملہ کوفے میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کا یا اہل الکوفہ خطبہ دینا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا کوفے والوں نے، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر اتبقون،
اے کوفے والو تم اہل ہیلا ہو، اہل مکر و فریب ہو، کیا تم ہمارے حال پہ گریہ کر رہے ہو؟ نہیں، یہ تمہارا گریہ دھوکے والا ہے، فریب والا ہے۔ نشاندہی کی جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا گریہ ہی مکر و فریب کے ساتھ ہے، حقیقی رونا نہیں۔ اگر حقیقی رونا ہوتا تو قیام ہو جاتا، یہ کھڑے ہو جاتے اور حکومت کو ختم کر دیتے، حکومت کو ختم کر دیتے، حکومت کو مٹا دیتے۔ غور کریں ہمارا گریہ ایسا کیا ایسا ہے جو ظالم کے ظلم کو ختم کرے؟ اتبکون، کیا تم گریہ کر رہے ہو؟ بس کبھی تمہارے آنکھوں کے آنسو خشک نہ ہوں، کبھی تمہارا گریہ ختم نہ ہو۔ بس زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے کہ تمہارا گریہ دھوکے اور فریب والا ہے، نہ تم حقیقی امام کو پہچانتے ہو، نہ اس کی اطاعت کرتے ہو۔ ٹھیک، بس امام حسین علیہ السلام کو تم کوفیوں نے تنہا کیا، زینب صلی اللہ علیہ نے قتل کیا۔ ابھی بھی روتے ہو، اس لیے روتے ہو کہ ہم دکھاوا کریں، ہم فریب دیں۔ نہیں، ہم فریب کھانے والے نہیں، ہم تمہارے گریہ کو سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارا گریہ حق والا ہوتا تو اس ظالم حکومت کو ختم کرتے۔ هل فیکم الا السلف والعجب والشنف، تمہارا کردار، تمہاری زبانیں، تمہارے دل یکساں نہیں، تم سب مغرور ہو گئے ہو، گمان باطل رکھتے ہو کہ ایمان والے ہو، در حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہو، خود کو نجات نہیں دے سکتے تم، بس تم اس کی مانند ہو گئے ہو کہ بے بصیرت شخص جو اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، کپڑا بنا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اپنے کیے ہوئے اعمال نابود کر دے، اپنے کیے ہوئے اعمال نابود کر دیے تم نے۔ قتل امام حسین پہ راضی ہوئے۔ جناب زینب کوفیوں کو خواب غفلت سے بیدار کر رہی ہیں۔ کوفیوں کا ظاہر اور باطن الگ تھا، بس کوفیوں کا باطن مخالف تھا اہل بیت علیہ السلام کے، لیکن زبانوں سے انقلاب کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وہ جناب زینب نے آشکار کیا ان کے باطن کو۔ جناب زینب وہ تھیں جنہوں نے قیام کے آغاز میں امام حسین کے لیے فرمایا نحیی معہ و نموت معہ، ہم ان کے ساتھ ہی زندہ ہیں اور انہی کے ساتھ مریں گے۔ لیکن حکم امام تھا کہ آپ زندہ رہیں گی اور آپ آگے جا کے مقصد امام حسین کو پہنچائیں گی، اور انہوں نے وہ ذمہ داری ادا کی اور پوری طرح ادا کی۔ بس جب ابن زیاد نے امام سجاد کے قتل کا ارادہ کیا تو زینب سلام علیہ نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ اعلیٰ ترین ذمہ داری اپنے امام کی حفاظت۔ یہ نہ سمجھے گا کہ محبت میں بچا رہی تھی، کہ محبت تھی اپنے بھتیجے کی، نہیں، یہ امام کی اطاعت ہے، امام کی معرفت ہے، ایک مضبوط پروگرامنگ کے ساتھ آئی ہیں زینب سلام علیہ، مضبوط پروگرام، ایسے جملے ادا کیے جن سے بیداری بنتی تھی، سوئی ہوئی قوم بیدار ہو گئی۔ جناب زینب نے ظہر عاشور کے وقت امام حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اس وقت آواز حق بلند کی کہ اے عمر ابن سعد، کیا ابو عبداللہ کو تو قتل کروا رہا ہے؟ یہ قتل ہو رہے ہیں، شمر لعین سوار ہو گیا، انت تنظر الیہ، تو دیکھ رہا ہے، تو خاموش ہے۔ زینب صلی اللہ علیہ نے ہر وقت آواز حق بلند کی۔ امام نے تربیت ہی ایسی کی، امام کی پروگرامنگ جس طرح تھی اسی طرح پورا کیا اسے، خطبات نے کمال کر دیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔